بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شجاعتہ اقصا کتائبہ، حضرت ازراء افعال سے بمعنی بھڑکانا، اور شجاعت فتح کا مصدر ہے بمعنی بہادر ہونا۔ اقصا اسم تفضیل ہے بمعنی بعید ترین۔ کتائب کتیبتن کی جمع ہے بمعنی لشکر۔ علی الحمام فما موت بمرہوبی، حمام کا معنی موت، مرہوب اسم مفعول ہے باب سمع سے بمعنی ڈرنے کی چیز۔ حجرتا حجر النصرہ سے ہے ہجرت کرنا۔ الغیث کی جمع غیوث بمعنی بارش، اور شعابیب شعبوبن کی جمع ہے موسلا دھار بارش۔ ازرت بھڑکایا، شجاعتہ اس کی بہادری نے، اقصا کتائبہ اس کے بعید ترین فوجی کو، علی الحمام موت پر، فما موتن پس نہیں ہے موت، بمرہوبن ڈرنے کی چیز۔ قالو انہوں نے کہا، حجرت الیہ تم نے اس کی طرف ہجرت کی، الغیث بارش سے، قلت لہم تو میں نے انہیں کہا، الی غیوث یدیہ اس کے دونوں ہاتھوں کے بارشوں کی طرف، والشعابیب اور موسلادھار بارش کی طرف، موسلادھار بارشوں کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا بہادر ہے کہ اس کی بہادری دور کے فوجی تک بھی سرایت کر جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کا بہادر ہونا تو تعجب کی بات نہیں، اس کی بہادری دور کے فوجی تک بھی سرایت کر جاتی ہے، وہ بھی موت سے نہیں ڈرتا۔ قالو جب میں نے ہجرت کی تو لوگوں نے مجھے کہا، تم نے بارش کو چھوڑ دیا اور تم نے ہجرت کر لی۔ تو میں نے کہا، پہلے میں جس کے پاس رہتا تھا وہ کم سخی تھا، اب میں زیادہ سخی کے پاس ہجرت کرنے لگا ہوں، جس کی بارشیں اور جس کی سخاوتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ الی الذی تہب الدولات راحتہ ولا یمن علی آثار موہوبی ولا یروع بمغدور بہ احدا ولا یفزع موفورا بمنکوبی۔ تہب و ہبۃ فتح سے ہے بمعنی ہبہ کرنا۔ الدولات دولتن کی جمع ہے بمعنی دولت اور مال۔ یا یمن من نصرہ سے ہے بمعنی احسان جتلانا، اور آثار اسرن کی جمع ہے بمعنی بعد۔ موہوب اسم مفعول ہے ہبہ فتح سے بمعنی ہبہ کی ہوئی چیز۔ لا یروع رعن نصرہ سے ہے بمعنی ڈرانا۔ مغدور غدر نصرہ سے اسم مفعول ہے جس کو دھوکہ دیا گیا ہو۔ لا یفزع تفزیع تفعیل سے ہے بمعنی ڈرانا۔ موفوراً وفور ضربہ سے ہے بمعنی مالدار۔ منکوب نکبہ نصرہ سے ہے اسم مفعول بمعنی مصیبت زدہ۔ الی الذی اس شخص کی طرف، تہب جو ہبہ کرتا ہے کہ ہبہ کرتا ہے، الدولات دولتیں، راحتہ اس کا ہاتھ، ولا یمن اور احسان نہیں جتلاتا، علی آثار موہوبی ہبہ کی ہوئی چیز کے بعد۔ لا یروع نہیں ڈراتا، بمغدور اس شخص کے ساتھ کہ جس کو دھوکہ دیا گیا ہو، بہ احدن اس کے ذریعے کسی ایک کو، ولا یفزع اور نہیں ڈراتا، موفوراً مالدار کو، بمنکوب مصیبت زدہ شخص کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے جواب دیا، میں اس شخص کی طرف اب ہجرت کر کے جا رہا ہوں کہ جو خوب دولتیں ہبہ کرتا ہے اور ہبہ کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتا، ولا یروع ایسا نہیں کرتا کہ کسی کو دھوکہ دے اور پھر دوسرے کو ڈرائے کہ دیکھو جس طرح میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے تمہیں بھی مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہوں، اور اسی طرح ایسا بھی نہیں کرتا کہ کسی مصیبت زدہ شخص کو مصیبت پہنچائے پھر اس کے ذریعے مالدار کو دھمکی دے کہ دیکھو جس طرح میں نے اس کو مصیبت پہنچائی تمہیں بھی مصیبت پہنچاؤں گا، یعنی اپنی شان اور شوکت اور رعب برقرار رکھنے کے لیے ظلم کا سہارا نہیں لیتا۔ بلا یروع بذی جیش یجدلہ ذا مثلہ فی احم النق غربیبی، وجدت انفع مال کنت ازخرہ ما فی السوابق من جر و تقریبی۔ یروع رعن نصرہ سے ڈرانا، جیش کی جمع جیوش بمعنی لشکر، یجدل تجدیل سے بمعنی بچھاڑ دینا، شکست دے دینا۔ احم اسم تفضیل ہے حم سمع سے بمعنی تاریک، اور النقع اس کا معنی غبار، غربیب کا معنی ہوتا ہے بہت سخت سیاہ۔ انفع اسم تفضیل ہے نفع فتح سے نافع ترین مال۔ ازخرو
سخر فتح سے ذخیرہ کرنا، السوابق سابقتن کی جمع بمانے تیز رفتار گھوڑے، جریون ضربہ کا مصدر ہے بمانے تیز دوڑنا، اور تقریب تفعیل کا مصدر ہے بمانے آہستہ دوڑنا۔ بلا کیوں نہیں، یروع ڈراتا ہے، بزی جیشن لشکر والے کے ساتھ، یجدلہ جس کو شکست دیتا ہے، ذا مثلہ اس جیسے لشکر والے کو، فی اہم من نقع تاریک ترین غبار میں، غربیبی جو بہت سیاہ ہوتا ہے، وجد تو میں نے پایا، انفع مال نافع ترین مال، کنت ازخرہ جس کو میں ذخیرہ کرتا تھا، ما فی السوابق وہ چیز جو تیز رفتار گھوڑوں میں ہے، من جرین یعنی تیز دوڑنا، و تقریبی اور آہستہ دوڑنا۔ مطلب یہ ہے ایک لشکر کو شکست دے کر دوسرے اس جیسے لشکر کو ڈراتا ہے کہ دیکھو میں نے جس طرح اس کو شکست دی ہے تمہیں بھی شکست دوں گا، اور یہ شکست ایسی حالت میں دیتا ہے کہ جب جنگ کا غبار بہت زیادہ سیاہ ہوتا ہے۔ وجد تو نافع ترین مال جس کو میں ذخیرہ کرتا تھا وہ یہ ہے، وہ میرے تیز رفتار گھوڑے ہیں، ان کا تیز اور آہستہ دوڑنا ہے۔ لما رأينا صروف الدهر يغدر بي وفين لي ووفت سم الأنابيب فتن المهالك حتى قال قائلها ماذا لقينا من الجرد السراحيب۔ رأينا رویت فتح سے بمانے دیکھنا، صروف صرفن کی جمع ہے بمانے حوادث، اور تغدر غدر نصرہ سے ہے دھوکہ دینا، سم جمع ہے اسم کی بمانے سخت، انابیب انبوبن کی جمع ہے بمانے نیزہ، فتنہ فوت نصرہ سے آگے بڑھ جانا، مہالک مہلکتن کی جمع ہے بمانے ہلاکت، الجرد جمع ہے اجرت کی بمانے کم بالوں والا گھوڑا، السراحیب سرخوبن کی جمع ہے لمبے قد والا گھوڑا۔ لما رأینا جب انہوں نے دیکھا، صروف الدہر زمانے کے حوادث کو، تغدر بھی جو میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، وفینا لی تو انہوں نے میرے ساتھ وفا کی، ووفت اور وفا کی، سم الانابیبی سخت ٹھوس نیزوں نے، فتنہ وہ آگے بڑھ گئے، المہالکہ ہلاکتوں سے، حتیٰ قالا یہاں تک کہ کہا، قائلها ان کے کہنے والے نے، ماذا لکینا ہم کس چیز سے ملے، ہم نے کیا پایا، من الجرد ان کم بالوں والے گھوڑوں سے، السراحیب جو لمبے قد والے ہیں۔ مطلب یہ ہے جب گھوڑوں نے دیکھا کہ زمانے کے حوادث میرے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں تو ان گھوڑوں نے میرے ساتھ وفا کی اور سخت ٹھوس نیزوں نے میرے ساتھ وفا کی۔ فتن المہالکہ وہ گھوڑے ہلاکتوں سے آگے بڑھ گئے، تو ایک ہلاکت نے کہا ہم نے ان کم بالوں والے لمبے قد والے گھوڑوں کا کیا بگاڑ لیا، یعنی کچھ بھی ان کا نقصان ہم نے نہیں کیا۔ تحوی بمنجرد لیست مذاہبہ للبس صوب ومأکول ومشروب۔ تحوی ہوا ضربہ سے ہے بمانے لے جانا، منجرد انجراد سے، انفعال بمانے تجربہ کار، مذاہب مذہب کی جمع ہے بمانے راستہ، تحوی وہ گھوڑا لے جاتا ہے، بمنجرد ایسے تجربہ کار کو، لیست مذاہبہ کہ نہیں ہے اس کے مذاہب، اس کے مقاصد، للبس صوب کپڑا پہننا، وماکول کھانا، ومشروب اور پینا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑا ایسے تجربہ کار کو سوار کر کے لے جاتا ہے کہ جو تجربہ کار اپنے عالی مقاصد رکھتا ہے، اس کا مقصد کھانا پینا اور کپڑے پہننا نہیں ہے۔ یہاں شاعر نے اپنی تعریف کی کہ میں ایسے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور میری یہ حالت ہے کہ میرے مقاصد بڑے عظیم ہیں، میرے مقاصد کھانا پینا اور کپڑے پہننا نہیں ہے۔ یرمی النجوم بعینی من یحاولها کانہا سلب فی عین مسلوبی۔ یرمی رمی ضربہ سے ہے بمانے تیر پھینکنا، النجوم نجم کی جمع ہے ستارہ، یحاول محاولت سے ہے، مفاعلہ بمانے ارادہ کرنا، سلب کا معنی چھینی ہوئی چیز، اور مسلوب کا معنی وہ شخص کے جس کا مال چھین لیا گیا ہو۔ تیر پھینکتا ہے ستاروں کی طرف اس شخص کی آنکھوں کے ساتھ، من یحاولها جو ان ستاروں کا ارادہ کرے، کانہا گویا کہ وہ ستارے، سلب چھینی ہوئی چیز ہے چھینے ہوئے شخص کی آنکھ میں۔
مطلب یہ ہے کہ ستاروں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ ابھی ستاروں کو لوٹ کر لے آئے گا، اور وہ ستارے اس کی اپنی ملکیت سے گویا کسی نے چھین کر اوپر لگا دیے ہیں، تو ستاروں کو ایسے دیکھتا ہے جیسا کہ اپنی ملکیت اس کی چھن گئی ہو۔